الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی علمی MS مصباحی چینل کے زیر اہتمام نور الانوار کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے وبطل شرط الولاء والترتیب والتسمیۃ والنیۃ فی آیۃ الوضوء۔ ھذا تفریع ثان علیہ وعطف علی قولہ فلا یجوز، یعنی اذا کان الخاص لا يحتمل البیان فبطل شرط الولاء کما شرطہ مالک رحمہ اللہ تعالی وشرط الترتیب والنیۃ کما شرطہم الشافعی وشرط التسمیہ کما شرطہ اصحاب الظواہر فی آیۃ الوضوء وہو قولہ تعالی فاغسلوا وجوہکم الآیہ۔ وبطل شرط الولاء، تو باطل ہو گئی، باطل ہو جائے گی ولا کی شرط اور ترتیب کی شرط اور تسمیہ کی شرط اور نیت کی شرط آیت وضو میں۔ یہ ہے متن کی عبارت اور اس کی تشریح خود شارح کر رہے ہیں، اس لیے ذرا انتظار کیجیے۔ ھذا تفریع ثان علیہ، یہ یعنی بطل شرط الولاء الی آخرہ، یہ دوسری تفریع ہے اس پر، یعنی خاص کے حکم پر۔ خاص کے کون سے حکم پر کہ خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، یہ دوسری تفریع ہے اس پر یعنی خاص کے حکم پر۔ وعطف، عبارت کا ربط بتانا چاہ رہے ہیں شارح عبارت کا ربط بتانا چاہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں وبطل، واو حرف عطف ہے، بطل سے پہلے واو حرف عطف ہے تو کہنا چاہ رہے ہیں بطل شرط الولاء الی آخرہ، یہ معطوف ہے مصنف کے قول فلا یجوز، بلکہ مصنف کے قول لا یجوز پر، تو کہتے ہیں معطوف ہے مصنف کے قول فلا یجوز پر، یعنی فلا یجوز کہاں ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے عبارت گزری فلا یجوز الحاق التعدیل، فلا یجوز الحاق التعدیل، تو کہتے ہیں مصنف کا یہ قول وبطل شرط الولاء، یہ معطوف ہے مصنف کے قول فلا یجوز پر، تو یہ معطوف ہے فلا یجوز پر، یعنی فلا یجوز الحاق التعدیل پر معطوف ہے اور معطوف علیہ شرط کے تحت ہے، شرط کے تحت ہے، تو ظاہر سی بات ہے معطوف بھی اسی شرط کے تحت ہوگا، لیکن ایک بات باقی رہے، شرط کے تحت ہے یعنی معطوف علیہ شرط کے تحت جزا ہے، تو ظاہر سی بات ہے معطوف بھی شرط کے تحت اور جزا ہی ہوگا، معطوف بھی شرط کے تحت ہی اور جزا، تو معطوف علیہ پر فا داخل ہے تو ظاہر سی بات ہے معطوف علیہ فا کے تحت ہے تو معطوف کو بھی فا کے تحت ہونا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ بطل شرط الولاء میں بطل کا عطف لا یجوز پر ہو نہ کہ فلا یجوز پر۔ بہرحال تو کیا کہہ رہے ہیں مصنف کا یہ قول وبطل شرط الولاء، یہ معطوف ہے مصنف کے قول فلا یجوز پر، جب اس پر معطوف ہے تو اب عبارت یوں ہوئی کہ اذا لم یحتمل البیان، یعنی الخاص
اذا لم يحتمل البیان فبطل ہے، فبطل شرط الولا، یعنی جب خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے بذات خود واضح ہونے کی وجہ سے، تو باطل ہو گئی، باطل ہو جائے گی ولا وغیرہ کی شرط، جسے کچھ لوگ شرط ٹھہراتے ہیں۔ اسی کو واضح کر رہے ہیں، ربط عبارت بیان کر رہے ہیں کہ اذا کان الخاص لا يحتمل البیان، یعنی جب خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو ولا کی شرط باطل ہو گئی، ولا کی شرط باطل ہو گئی، جیسا کہ امام مالک نے، ابھی ولا وغیرہ کا بیان آ رہا ہے، جیسا کہ امام مالک نے ولا کو وضو میں شرط قرار دیا ہے، اسی طریقے سے ترتیب اور نیت کی شرط بھی باطل ہو گئی، ترتیب اور نیت کی شرط بھی باطل ہو گئی ہے، جیسا کہ ان دونوں کو، ترتیب اور نیت کو شرط قرار دیا ہے وضو میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے۔ اسی طریقے سے تسمیہ کی شرط بھی باطل ہو گئی، تو پوری بات یہ رہی کہ جب خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں، خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو ان چیزوں کی ولا، ترتیب، نیت، تسمیہ کی شرط باطل ہو گئی، کما شرط ہوا اصحاب الظواہر، تسمیہ جس کی کہ اصحاب ظواہر نے شرط قرار دیا ہے، تسمیہ جس کو کہ اصحاب ظواہر نے وضو میں شرط، آیت وضو میں شرط قرار دیا ہے، یہ شرط باطل ہو گئی۔ کہتے ہیں جیسا کہ اصحاب ظواہر نے تسمیہ کو شرط قرار دیا ہے، تو عبارت یہ ہے فبطل شرط الولا، تو ولا وغیرہ کی شرط باطل ہوئی آیت وضو میں، اور آیت وضو وہ اللہ رب العزت کا قول ہے فاغسلوا وجوہکم الآیہ، پوری آیت کو آپ پڑھ لیجئے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت میں ان چیزوں کو شرط بتانا باطل ہو گیا، اس لیے کہ یہ چیزیں، ابھی تفصیل آ رہی، اس لیے کہ یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے جسے شرط بتاتے ہیں احادیث کی وجہ سے، اخبار احاد کی وجہ سے، ان چیزوں جس کو مخالفین شرط بتاتے ہیں اخبار احاد کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے اخبار احاد کی وجہ سے یا تو یہ جن کو شرط بتاتے ہیں بیان تفسیر ہو یا بیان تبدیل ہو، اور دونوں میں سے کچھ بھی درست نہیں ہے، لہٰذا یہ شرطیں باطل ہوئیں۔ ابھی جو مختصراً میں ذکر کیا اس کی تفصیل یوں ہے، وبیان ذالک، اور اس کی تفصیل اس طریقے سے ہے، ولا کی شرط باطل ہوئی، یہ ولا کی شرط امام مالک لگاتے ہیں، اور امام مالک مثلاً ولا کو شرط بتاتے ہیں، اور امام شافعی ترتیب اور نیت کو شرط بتاتے ہیں، اسی طریقے سے اصحاب ظواہر تسمیہ کو شرط قرار دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل اس طریقے سے ہے، وبیان ذالک، اور اس کی تفصیل یوں ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ولا وضو میں فرض ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ولا وضو میں فرض ہے۔ سب سے پہلے ولا کس چیز کا نام ہے؟ تو خود شارح بیان کر رہے ہیں کہ ولا اعضاء کو، اعضائے وضو کو وضو میں پے در پے مسلسل اس طریقے سے دھونا کہ پہلا عضو نہ سوکھے۔ تو ولا کی تعریف آپ نے سنا،
کہ ولا کس چیز کا نام ہے؟ وضو میں اعضائے وضو کو پے در پے مسلسل اس طریقے سے دھونا کہ پہلا عضو نہ سوکھے، یہ ہے ولا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو میں ولا فرض ہے۔ اب امام مالک کا ایسا فرمانا، عبارت دیکھیں، امام مالک کہتے ہیں کہ ولا وضو میں فرض ہے، اور ولا اس بات کا نام ہے کہ وضو میں اعضائے وضو کو پے در پے مسلسل اس طریقے سے دھوئے کہ پہلا عضو نہ سوکھے۔ امام مالک جو ولا کی فرضیت کا قول کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں کہ وضو میں ولا فرض ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ امام مالک کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا پر پابندی کی ہے، ہمیشگی برتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولا پر ہمیشگی برتنا دلیل ہے اس بات کی کہ ولا وضو میں فرض ہے۔ یہ تو امام مالک کی دلیل تھی۔ ہم اس کے ساتھ یہ کچھ کہتے جائیں کہ مواظبت کو فرضیت کی دلیل قرار دینا امام مالک کا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی۔ مثال کے طور پر اعتکاف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی، حالانکہ اعتکاف فرض نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فعل، کسی عمل کی پابندی یہ فرضیت کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی ہے کسی فعل کی، ہمیشگی برتا ہے کسی فعل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ترک پر انکار بھی، یعنی اس فعل کے، اس عمل کے ترک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار بھی کیا ہے۔ تو یہ مواظبت دلیل فرضیت ہے، یہ مواظبت دلیل فرضیت ہے، مگر انکار نہیں ہے۔ انکار کے بغیر مواظبت ہے تو وہ فرضیت کی دلیل نہیں ہے۔ ہم امام مالک کو ایسا کچھ کہتے ہیں ان کے اس استدلال کے جواب میں کہ مواظبت فرضیت کی دلیل ہے، کہتے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ يَقُولُونَ، اور اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ تسمیہ یعنی وضو میں اللہ کا نام لینا۔ تو اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ تسمیہ وضو میں فرض ہے۔ ایسا اصحاب ظواہر کس وجہ سے کہتے ہیں کہ تسمیہ وضو میں فرض ہے؟ تسمیہ کو وضو میں اصحاب ظواہر فرض قرار دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضو ہے لمن لم یسمی، تسمیہ کے بغیر وضو نہیں ہے، اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی جس نے وضو میں اللہ کا نام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا وضو، اس کا وضو نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو معدوم قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا وضو میں وضو کو معدوم قرار دیا، تسمیہ کے عدم سے، تسمیہ کے ترک سے، اور جس کے ترک کو عدم سے عمل معدوم ہو جائے وہ چیز اس عمل میں فرض ہوا کرتی، لہٰذا تسمیہ وضو میں فرض ہے۔ ایسا اصحاب ظواہر کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کی وجہ سے اصحاب ظواہر ایسا کہتے ہیں کہ وضو میں تسمیہ فرض ہے۔ مگر ہم اصحاب ظواہر کے اس استدلال کے جواب میں کہتے ہیں
کہ لا وضو میں لا نفی کے لیے ہے، مگر اس جگہ جو نفی ہے وضو کے وجود کی نفی کے لیے لا نہیں ہے بلکہ کمال کی نفی کے لیے ہے۔ تو معنی یہ کہ وضو کامل نہیں ہے تسمیہ کے بغیر۔ تو یہاں جو نفی ہے وضو کے کمال کی نفی ہے، وجود کی نفی نہیں ہے۔ اور جب وضو کے وجود کی نفی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر بھی وضو موجود ہو جاتا۔ کس کے بغیر؟ تسمیہ کے بغیر۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کے بغیر کوئی عمل وجود میں آ جائے وہ چیز اس عمل میں فرض نہیں، لہذا تسمیہ وضو میں فرض نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ہم نے جو یہ کہا کہ یہاں پر لا وضو میں جو لا ہے یہ وجود کی نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ وضو کے وجود کی نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ کمال کی نفی کے لیے ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو ہم اس پر استدلال کرتے ہیں ایک دوسری حدیث سے جس کو دارقطنی نے حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، دارقطنی نے جس کی تخریج کی ہے، اور حدیث وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ وذکر اسم اللہ یطہر جسدہ کلہ۔ جس شخص نے وضو کی اور وضو میں اللہ کا نام لیا اس کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی وضو میں بسم اللہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ ومن توضأ، اور جس نے وضو کی اور وضو میں اللہ کا نام نہیں لیا تو صرف موضع وضو یہ پاک ہوتا۔ تو یہ حدیث تو اس بات کو بتا رہی کہ تسمیہ کے بغیر بھی وضو وجود میں آ جاتا ہے، یعنی یہ وضو مفتاح الصلاۃ ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وضو پر ثواب نہیں ملے گا، یہ حدیث اس بات کو بتا رہی ہے۔ اس حدیث کے بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ لا وضو میں وضو کے وجود، لا وضو لمن لم یسمی میں وضو کے وجود کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال کی نفی ہے، یعنی وضو کامل نہیں ہوتا تسمیہ کے بغیر۔ والشافعی یقول، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ترتیب اور نیت وضو میں فرض ہیں، ترتیب وضو میں فرض ہے، نیت وضو میں فرض ہے۔ ایسا جو امام شافعی فرماتے ہیں ترتیب کی فرضیت کا قول کرتے ہیں وضو میں، وہ کس کی وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة امرئ حتى يضع الطہور فی مواضعہ فیغسل وجہہ ثم یدیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان کی نماز کو قبول نہیں، آدمی کی نماز کو قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ طہور کو اس کی جگہوں میں رکھے، وضو کو اس کی جگہوں میں رکھے، اس طریقے پر کہ اپنے چہرے کو دھوئے، پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ الحدیث، پوری حدیث آپ پڑھ لیجئے۔ تو امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، طرز استدلال یہ ہے کہ ثم یدہ میں لفظ ثم آیا ہے جو ترتیب کے لیے ہے، تو یہ حدیث اس بات کے اوپر دال ہے کہ ترتیب کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، اور نماز وضو میں
ترتیب کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ کیوں نماز صحیح نہیں ہوتی؟ نماز مقبول نہیں ہوتی، نماز صحیح نہیں ہوتی۔ نماز اس لیے صحیح نہیں ہوتی، نماز اس لیے صحیح نہیں ہوتی کہ وضو ہی صحیح نہیں ہے۔ اور وضو کیوں نہیں صحیح ہے؟ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ترتیب نہیں ہے۔ تو جس کے بغیر عمل معدوم ہو جائے وہ چیز اس عمل میں فرض ہوا کرتی، لہٰذا ترتیب وضو میں فرض ہے۔ اس حدیث سے اس طریقے پر استدلال کرتے ہوئے امام شافعی کا ایسا ماننا ہے کہ وضو میں ترتیب فرض ہے، اس لیے اگر کسی نے بغیر ترتیب کے وضو کیا تو یہ وضو ان کے یہاں درست نہیں ہے، اس کے ذریعے سے نماز پڑھنا ان کے یہاں درست نہیں ہے۔ تو ترتیب کو بھی امام شافعی وضو میں فرض قرار دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہم دو بات کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اور حدیث ضعیف سے فرضیت کا ثبوت تو نہیں ہو سکتا، ایک۔ دوسرے، اس حدیث کے مقابلے میں ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے اور مسح راس کو بھول گئے، تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر مسح کیا اور اس وضو کے ذریعے سے نماز پڑھے، تو ظاہر سی بات ہے اگر ترتیب فرض ہوتی، اگر ترتیب وضو میں فرض ہوتی جیسا کہ امام شافعی فرما رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا اعادہ کرتے اس صورت میں اور نیا وضو کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا وضو نہیں کیا بلکہ بعد میں سر کا مسح کیا، تو اس سے یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ ترتیب وضو میں فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی کہتے ہیں کہ نیت وضو میں فرض ہے، نیت وضو میں فرض ہے، تو نیت کے بغیر نیت عبادت، نیت تقرب کے بغیر اگر کسی نے وضو کی تو اس کے ذریعے سے نماز وغیرہ پڑھنا درست نہیں ہے، یعنی نماز نہیں ہوگی۔ المختصر یہ کہ امام شافعی کہتے ہیں وضو میں نیت فرض ہے، اور اپنی اس بات پر وہ استدلال کرتے ہیں حدیث انما الاعمال بالنیات سے، کہ حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ظاہر ہے کہ وضو بھی ایک عمل ہے، وضو بھی تو اس کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے، بلفظ دیگر عمل نیت کے بغیر صحیح نہیں، انما الاعمال بالنیات، اور وضو بھی ایک عمل ہے تو وضو بھی نیت کے بغیر صحیح نہیں، اور جس کے بغیر کوئی عمل صحیح نہ ہو وہ چیز اس عمل میں فرض ہوا کرتی، لہٰذا نیت وضو میں فرض ہے۔ تو امام شافعی نیت کی فرضیت پر انما الاعمال بالنیات سے استدلال کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ وضو ایک عمل ہے، اور کوئی بھی عمل نیت کے بغیر صحیح نہیں، تو وضو نیت کے بغیر صحیح نہیں، اور جس کے بغیر کوئی عمل صحیح نہ ہو وہ چیز اس عمل میں فرض ہوا کرتی، لہٰذا نیت وضو میں فرض ہے، ایسا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ مگر ان کے جواب میں ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، اخبار احاد سے نہیں ہے، اخبار مشہورہ میں سے ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے متواترہ سے بھی کہا،
یہ صحیح ہے، اخبار احاد سے نہیں ہے۔ مگر اتنی سی بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ اس جملے میں کچھ مقدر ہے، مضاف مقدر ہے، تو تقدیر مضاف پہ تمام علماء کا اتفاق ہے۔ رہی بات یہ کہ وہ مضاف جو مقدر ہے وہ کیا ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں صحت ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں ثواب ہے۔ تو ہم اس کے امام شافعی کو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مضاف مقدر ہے وہ صحت نہیں ہے، ثواب ہے۔ اب صحت نہیں ہے، ثواب ہے، اس بات کی دلیل بالکل واضح ہے۔ اگر صحت مقدر ہوتی تو جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، کس نیت سے؟ عورتوں سے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی ہجرت آپ کے قول کے بنا پر صحیح نہیں ہوئی، اور اگر ان کی ہجرت صحیح نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے پھر سے مدینہ جاؤ اور نیت درست کر کے ہجرت کرو، کیونکہ ہجرت اس وقت میں فرض تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، یہاں پر صحت مقدر نہیں ہے بلکہ ثواب مقدر ہے۔ تو اب اس کا معنی یہ ہوا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال پر ثواب نیتوں سے ملتا تو نیتوں سے ثواب ملتا، تو بغیر نیت کے کسی نے وضو کی تو اس وضو پر ثواب نہیں ملے گا، مگر یہ وضو مفتاح الصلاۃ بن جائے گا۔ بہرحال تو امام شافعی ولقولہ علیہ السلام، امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ وضو میں نیت فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول انما الاعمال بالنیات کی وجہ سے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ دیکھو وضو بھی ایک عمل ہے، لہٰذا یہ بھی نیت کے بغیر صحیح نہیں، اور جس کے بغیر وضو صحیح نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ چیز وضو میں فرض ہوگی، اور وہ نیت ہے تو نیت وضو میں فرض ہے، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ یہ تو استدلالات اور جوابات تھے۔ استدلالات ان لوگوں کے تھے جو وضو میں ولا وغیرہ کو شرط ٹھہراتے ہیں، مگر ہمارے یہاں ان میں سے کوئی بھی بات وضو میں شرط اور فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا ایسا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے آیت وضو میں ہمیں دو باتوں کا حکم دیا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الایہ۔ تو آیت وضو میں اللہ رب العزت نے ہمیں دو باتوں کا حکم دیا ہے، غسل اور مسح کا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک خاص ہے، ہر ایک معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ غسل دھونا، پانی بہانا، اور مسح تر ہاتھ پھیرنا، گزارنا۔ تو اللہ رب العزت نے آیت وضو میں ہمیں غسل و مسح کا حکم دیا ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک خاص ہے، کیونکہ ہر ایک معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا، اصالہ اور اصابہ کے لیے۔ تو جب ان دونوں میں سے ہر ایک خاص ہے، ان دونوں میں سے غسل و مسح میں سے ہر ایک خاص ہے، اب ہمیں غسل و مسح کا حکم دیا، تو جن چیزوں کو مخالفین شرط ٹھہرا رہے ہیں اخبار احاد کی وجہ سے، تو یہ بیانات جن کو شرط بتا رہے ہیں، یا تو اس غسل و مسح کی تفسیر ہوگی، یہ بیان جسے مخالفین پیش کر رہے ہیں یا تو بیان تفسیر اسے قرار دیا جائے یا بیان تبدیل قرار دیا جائے، کہ یہ بیان تفسیر ہے غسل و مسح کی، یا تو ایسا کہا جائے، یا ایسا کہا جائے کہ بیان تبدیل ہے۔
اور اور ان اخبار احاد کو بیان تفسیر بھی قرار نہیں دیا جا سکتا اور بیان تبدیل بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بیان تفسیر اس لیے قرار نہیں دیا جا سکتا کہ غسل و مسح میں سے ہر ایک خاص ہے اور خاص بذات خود واضح ہونے کی وجہ سے تفسیر کی گنجائش ہی نہیں رکھتا، یہاں تک کہ ان اخبار کو تفسیر قرار دیا جا سکے۔ تو بذات خود واضح ہے، بیان تفسیر کی خاص گنجائش نہیں رکھتا، تو غسل و مسح بھی بیان تفسیر کی گنجائش نہیں رکھتا، لہٰذا انہیں بیان تفسیر تو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ بیان تفسیر تو ہو نہیں سکتا۔ اب یا تو بیان تبدیل ہو، یعنی بیان تبدیل ہو کہ یہ اخبار ناسخ ہوں، کتاب اللہ کے اطلاق مطلقاً غسل مطلقاً مسح کے لیے ناسخ قرار دیا جائے، اور یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اخبار جنہیں آپ پیش کر رہے ہیں یہ اخبار احاد سے ہیں، سوائے انما الاعمال بالنیات کے اخبار احاد سے ہیں، اور اخبار احاد سے نسخ جائز نہیں ہے، نسخ جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم جواب میں ان حضرات سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وضو میں ہم کو حکم دیا ہے غسل و مسح کا، اور یہ دونوں خاص ہیں جو وضع کیے گئے ہیں معنی معلوم کے لیے، اور وہ اصالہ ہے، پانی بہانا ہے اور تر ہاتھ پھیرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو شرط ٹھہرانا، یعنی توالی، ترتیب، تسمیہ، نیت کو وضو میں شرط ٹھہرانا، جیسا کہ مخالفین نے ان چیزوں کو شرط قرار دیا ہے، یہ کتاب اللہ کے خاص کا بیان تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ خاص بذات خود واضح ہوا کرتا۔ تو یہ ہوگا کیا اگر شرط ٹھہرائیں گے؟ تو کتاب اللہ کے اطلاق کا نسخ ہوگا، اور کتاب اللہ کے اطلاق کا نسخ اخبار احاد سے درست نہیں ہے۔ تو یہ نسخ ہوگا اور نسخ درست نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں کو شرط ٹھہرانا باطل ہوا، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ باتیں وضو میں فرض نہیں ہیں۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب سے جو ثابت ہے وہ غسل و مسح ہے، اور سنت سے جو ثابت ہے ترتیب، نیت، تسمیہ اور ولا۔ دونوں کی رعایت کی جائے۔ تو چونکہ کتاب قطعی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے ثابت ہونے والا حکم بھی قطعی ہے، اور کتاب سے جو حکم ثابت ہے مطلقاً غسل ہے، مطلقاً مسح ہے، اس لیے غسل و مسح یہ فرض ہوں گے، اور سنت سے جو ثابت ہے وہ ترتیب، نیت وغیرہ ہے تو یہ سنت ہوں گے۔ کہیں گے اس سے پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ سنت سے ثابت ہونے والا واجب ہے، تعدیل ارکان واجب ہے، تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ہاں، اس سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ سنت سے جو ثابت ہے واجب ہے، مگر یہاں پر وجوب سے اتر کر کے ہم سنیت کا قول کیے، کیونکہ یہاں مخالفین جن احادیث کو ان باتوں کی دلیل بنا رہے ہیں،
جن احادیث کو مخالفین دلیل بنا رہے ہیں، یہ احادیث اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی کہ تعدیل ارکان میں تھی، اس لیے وہاں ہم وجوب کے قائل ہوئے اور یہاں سنیت کے قائل ہوئے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کہیں گے کہ ابھی جو آپ نے کہا کہ وہ احادیث جس سے مخالفین استدلال کر رہے ہیں اس حدیث کے مقابلے میں کمزور درجے کی ہے، اگر آپ کہیں گے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ انما الاعمال بالنیات کمزور درجے کی، بلکہ یہ تو خبر مشہور ہے برخلاف اس حدیث کے جو اس سے پہلے بیان کی گئی۔ ہاں باقی اخبار احاد ہیں، سمجھ رہے ہیں، مگر نیت کے بارے میں جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ تو خبر مشہور ہے، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس درجے کی نہیں ہے از روئے روایت کے، اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی اس سے پہلے والی حدیث تھی، اس لیے پہلے ہم وجوب کا قول کیے تھے اور اب سنیت کا قول کیے، ایسا آپ کیوں کہہ سکتے؟ ہم کہیں گے ہاں روایت کے اعتبار سے تو یہ حدیث مشہور ہے، یہ بات صحیح ہے، مگر اس کی روایت پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کی روایت میں ہمیں کلام نہیں ہے، اس کی روایت میں کلام نہیں، ہاں طرز استدلال پر کلام ہے، اور طرز استدلال پر کلام یہاں خاص نیت کی حدیث میں طرز استدلال درست نہیں ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ جو مضاف مقدر ہے وہ صحت نہیں ہے، ثواب ہے۔ بہرحال مخالفین جنہیں دلائل بنا رہے ہیں وہ اس درجے کے نہیں ہیں جس درجے کی دلیل پہلے تھی، اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو ترتیب نیت وغیرہ کو وضو میں فرض قرار نہیں دیتے بلکہ سنت کہتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں دونوں کے درجے کی رعایت ہو گئی کہ کتاب سے جو ثابت ہے وہ فرض ہے کیونکہ کتاب قطعی ہے، سنت سے جو ثابت ہے، سنت سے جو اخبار احاد سے جو ثابت ہے وہ سنت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کتاب اور سنت میں سے ہر ایک کے درجے کی رعایت کی جائے۔ فما ثبت بالکتاب، تو وہ جو کتاب سے ثابت ہے، اور کتاب سے کیا ثابت ہے؟ غسل و مس، وہ فرض ہوگا، اور وہ جو سنت سے ثابت ہے اور سنت سے کیا؟ مثلاً ترتیب، نیت، تسمیہ، ولا، اسے واجب ہونی چاہیے، جیسا کہ نماز میں ہم نے اس سے پہلے کہا تھا، لیکن وضو میں بالاجماع کوئی واجب نہیں ہے، بالاجماع ان مخالفین کے اجماع کے ساتھ، پوری دنیا کے اجماع کے ساتھ نہیں، لیکن وضو میں بالاجماع کوئی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ واجب فرض کی طرح ہی ہے عمل کے حق میں، یعنی جس طریقے سے فرض کا فاعل، فرض کے ادا کرنے والے کو، فرض کے فاعل کو ثواب ملتا ہے اور تارک فرض مستحق ہوتا ہے عقاب کا، یہی حال واجب کے فاعل کو ثواب ملتا اور تارک واجب عقاب کا مستحق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ واجب فرض کی طرح ہے حق کے عمل میں، اور یہ عبادت مقصودہ ہی کے لائق ہے، اس وجہ سے ہم وجوب سے ان باتوں کے مسنون ہونے کی طرف اترے اور ہم قائل ہوئے کہ وضو میں یہ چیزیں یعنی ولا، تسمیہ، ترتیب اور نیت سنت ہیں۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔